صوفی صاحب، جیسے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ گندم کا سیزن تھا، اب وہ تو چلا گیا ہے گندم کا سیزن۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیزن میں کیا ہمیں اگانا چاہیے؟ بھائی بات اصل میں یہ ہے، جی تو ہمیں پہلے تو مئی میں پانی آتا تھا چاول کے لیے، کیونکہ ہمارا جو کوئی نہر ہے رائس کینال، اس کو انگریزوں نے نام رکھا تھا نہر چاولوں کی، جو رائس چاولوں کو کہا ہاں، جاتا رائس ہے کنال، انگلش رائس میں، کنال۔ اس لیے۔ لیکن پہلے پانی ہم چھوٹا تھا دیکھتے تھے مئی مہینے کے شروع میں آتا تھا، پہلے ہفتے میں جو ابھی موسم ہے، ہاں، لیکن ابھی پانی جون میں کے آخر میں آتا ہے یا جولائی کے شروع میں۔ تقریباً جولائی میں آتا ہاں، ہے، 10-12 اس جولائی۔ لیے جو ہے نا ہم فصل بعد میں جو اگاتے ہیں، جو لگاتے ہیں وہی اگاتے میں بعد میں، ادھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، فصلوں کو بیماری لگ جاتے ہیں، مختلف بیماری لگ جاتی ہیں، جس میں ہمارا فصل جو ایوریج کم دیتا ہے اور فائدہ ہمیں کم پڑتا ہے اور نقصان زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے گورنمنٹ کو تو ہمیں پانی کو ٹائم پر دے۔ ابھی چاول فصل کو لگانے کے لیے موسم ہے، ابھی پانی آ جائے تو اچھا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ہے بہت سے سالوں سے پانی ہمارے ٹائم پر نہیں ملتا، بعد میں ملتا ہے۔ اس لیے پچھلے والا جو نہریں ہے نا وہ جو پانی نہیں آتا ہے، کافی زمینیں رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں جو لگاتے ہیں نا فصل، موسم چلی جاتی ہے، وہ پیداوار اچھی ہمیں نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور گزارش بھی گورنمنٹ کو کرتے ہیں ہمیں پانی ٹائم سے مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو نہروں کے اوپر آدمیوں نے گھر بنایا ہے، بالکل نہروں کے اوپر جو آدمیوں نے گھر بنایا ہے، ابھی نہروں کی صفائی ہو جاتی جب جاتی ہے، وہ مشینیں آتی ہیں وہ گندگی نکالنے کے لیے نہروں سے، تو بالکل وہ دو طرف سے گھر ہے، کس طرف سے وہ مٹی کو ڈالا جائے، جو نہروں کی صفائی کی جائے۔ بڑی مشکل یہ ہے، ہاں، اب تو صفائی بھی نہیں ہوتی نہیں نا۔ ہوتی نہروں کی، جو دونوں طرف سے گھر ہے نا، ہاں، ابھی جو مشین لگاتے تو کس کیسے طرف سے صفائی ہوگی؟ ہاں، تو کس مشین مٹی کدھر نکالے؟ بھائی ادھر ہمارے گھر ہے، بھائی ادھر سے ہمارا گھر ہے، ہاں ہمارے گھر میں مٹی کیسے ڈالتے ہو؟ ہماری ہاں دیواری گر جائے گی، ہاں ہمارا کمرہ گر جائے گا، یہ ادھر سے نہیں کرو کم۔ تو مشین اس لیے کافی نہروں پر جو گھر ہے وہ آبادی نہیں ہوتی ہے، وہ نہروں کی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ اس بالکل کے علاوہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، جو نہروں کے کناروں کی سائڈ نکالتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں، وہ ہاں زمین کو بڑھانے کے لیے، ہاں اراضی کے ہاں لیے نہروں کے کناروں کاٹتے ہیں۔ اس میں ہر اداروں جو ہے نا، اس میں نقصان جو ہر ادارے کا اس کے ملازم کرتے ہیں، بالکل جو بھی ہمارے ادارے خسارے میں ہے نا، ان سب کا ذمہ وار اس کے جو ہے نا ملازم ہے۔ بالکل اگر بجلی ہے تو آبدار اس کے جو خسارے کا ذمہ وار ہے، بالکل ٹرین ہے تو ٹرین کا بھی جو ٹرین میں ملازمت کرتے ہیں وہی ملازم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپاشی جو ہے، بالکل اس میں آبی وسائل میں جو کوئی ملازم ہے نا، وہ روزانہ گزرتے ہیں، نہ تو 10ویں دن 15 دن دیکھتے ہیں، آدمی گھر بناتے بھائی ادھر کیوں بناتے ہیں، یہ نہر ہے، ہاں ادھر تم گھر بنائے گے، اس کا بل صفائی ہوگی تو مٹی کدھر ڈالیں گے؟ بالکل تم زمینوں میں کدھر گھر جو گراباد ہے بالکل اس پر گھر بناؤ نا، نہروں پر کیوں گھر بناتے ہو؟ اس کو روکتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس کو 5 روپیہ ملتے ہیں، بالکل اس طرح سے پیسے لیتے ہیں۔ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہروں کا کنارہ نکالتے، جب برساتیں پڑتی ہے اور نہروں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں شگاف پڑتے ہیں، ہاں اور کافی جو زرعی زمینوں جو ہے نا آباد جو ہے وہ گراباد ہو جاتے ہیں، پانی زیادہ فصلوں کا نقصان ہوتا ہے اور گھروں میں پانی پڑتا ہے اور گھروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، جو اس کے کنارے نکالتے ہیں نا، اس لیے کپر کمزور ہوتا ہے اور بالکل پتلے ہو جاتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو تو ابھی کچھ بھی جو نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے تو پریشانی نہیں ہے، عوام کو ہے، وہ تو اقتدار میں، اس کو اقتدار کا نشہ ہے، بالکل دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر شکایت کر ازالہ نہیں ہوتا ہے، بالکل کہتے ہیں تو قانون ہے، لیکن ہمارے لیے تو قانون، ہم دیکھتے تو قانون نہیں ہے، نہیں، شاید غریب کے لیے تو قانون ہی نہیں ہے نہیں یہاں۔ ہے۔ تو دیکھے نا، انجینئر دیکھے، سرور دیکھے، کناروں پر نہروں پر تو کیا ہو رہا ہے، ان کا فرض بھی ہے، ابھی تک کسی پر کاروائی نہیں ہوئی۔ کسی پر نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو دکھائیں، جو نہروں کا کنارے گھروں ہیں آباد ہیں، ہاں یا جو کناروں کو زمین کو آباد کی ہے، وہ نہروں کا کنارہ کاٹا گیا ہے، نہروں کا کنارے کو کاٹ کر اس کو پتلا بنایا، چھوٹا بنایا گیا ہے، اور نہروں کا آدھا نہروں کا کنارہ جو ہے تو وہ زمینوں نے زرعی بنایا ہے، جو آدمی گزر ایک سائڈ گھر دوسری جگہ پہ زمین، تو گزرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں کیا بالکل۔ یہ سرکاری جو ملازم ہے آپاشی کے موقع میں ان کو معلوم نہیں ہے؟ معلوم نہیں کیسے تو معلوم ہوگا؟ کرے، گزرے نہروں سے، اس کو پتہ لگ جائے گا تو کیا ہو رہا ہے۔ ہاں لیکن ہم تو ایسا کہتا تھا، جو ابھی حکومت ہے، بالکل جو 15 سے 20 سال کو ہوا ہے، اس میں تو ہمیں کوئی اچھا کام نہیں لگا۔ ہم گزارش کریں، ہم مخالفت نہیں کریں، ہم کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے، لیکن اس لیے تو ان کو بھی جو اس کا ذمہ واری ہے تو بالکل، تھوڑا سا کچھ کریں، اس ان میں کا بھی فرض بھی بنتا ہے، بنتا ہے، فرض بھی لیکن بنتا ابھی ہے۔ تک ہمیں تو نہیں لگا اتنے سالوں میں کچھ کیا ہو، تو اتنے بعد میں اتنے عرصے سے دیکھو نا، اتنے عرصے سے وہ ووٹ ہم سے لے رہے ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے
वो वोट लेते हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, आवाम के लिए नहीं। बिल्कुल। वो आवाम से तो वोट लेते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं ना हाँ तो पीछे मुड़ कर भी नहीं देखते हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ इसलिए हम अर्ज करेंगे गवर्नमेंट को, भाई हम तुम्हारा मुखालफ नहीं है, लेकिन हम ये अर्ज करते हैं हाँ हाँ, जो हमारा मसला वो हमारा हक भी है और फर्ज भी है। तो तुम आके देखो हाँ जो हम बात कर रहे हैं इसमें हकीकत है या झूठ है, हमारा झूठ या हकीकत जो है सच, वो जब उसको इंक्वायरी देखो, करेंगे तो उसको पता चल जाएगा इनको। अगर हम उसको लेके भी जाएंगे ना हाँ तो वो जो जमींदार है जिसने ऐसा किया है ना हाँ हम पर नाराज हो जाए, कोई ना कोई हम पर इल्जाम लगाएंगे, हमें किसी न किसी इल्जाम में, डाकैती में, किसी चोरी में, किसी में हमें फंसाएंगे। लेकिन हाँ वो खुद हुकूमत जो है ना वो विजिट करे, वो देखे ना, वो देखे तो क्या हो रहा है, हाँ फिर कदम उस पर वो गवर्नमेंट ही उठाए। लेकिन हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो MP है MNA है